سامعین محترم، سیرت النبی کے حوالے سے ہم محرم الحرام سے پہلے سن 5 ہجری تک پہنچے تھے۔ اب وہیں سے آگے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ تاکہ آپ حضرات کے سامنے بلکہ تمام مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے وہ تمام سیرت کے تمام پہلو وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ آج چند واقعات صرف ہمیں یاد ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی سننا، سمجھنا، جاننا یہ بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو سن 5 ہجری سے پہلے غزوہ بنو مصطلق کا واقعہ، یہ غزوہ پیش آیا، اور اس غزوے میں آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرب کے جو منافقین اور مشرکین تھے انہوں نے تہمت اور الزام لگا دیا، جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ایک نہیں بلکہ سورہ نور نازل کر کے اس کے جوابات بھی دے دیے۔ پھر اس کے بعد اسی غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر تیمم کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو مصطلق کے بعد جو اگلا غزوہ ہوتا ہے وہ غزوہ خندق ہے، اور غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا، اس کا آغاز وہ کیسے ہوا؟ تو سب سے پہلے اس کی بنیادی وجہ جانیے کہ یہ غزوہ شروع کیسے ہوا اور کن لوگوں نے شروع کیا۔ مدینہ کے اندر کچھ یہودیوں کے قبائل آباد تھے، جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان میں جو بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ نے جب ایک معاہدے کو توڑا تو اللہ کے نبی نے ان کو پھر مدینے سے باہر نکال دیا، جسے کہتے ہیں ملک بدر کر دینا۔ جب یہ ملک بدر ہوئے تو ان کا سردار جو تھا وہ تھا حی بن اخطب، یہ ان کا سردار تھا۔ اس سے رہا نہ گیا کہ ہمارے ساتھ یہ جو ایک کام ہوا ہے یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ ظلم نہیں تھا، کیونکہ ان کی اپنی حرکتوں کا یہ نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی وہ حرکتیں پہلے نہ کرتے تو اللہ کے نبی ان کو یہاں سے نہ بھگاتے، بدر نہ کرتے۔ اب اس نے سوچا کہ کیسے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، تو حی بن اخطب سب سے پہلے ابو سفیان کے پاس گیا، اور سن 5 ہجری تک ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جا کر کے اندرگاہ دیکھے نا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں مدینے سے باہر نکال دیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک جماعت بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دم سے جب حملہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے۔ ہر دور کے اندر آپ دیکھیں تو غیر مسلموں کو اپنی تعداد پر بہت زیادہ ناز رہا ہے، ہر دور میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ نے ان کو فتح عطا کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو تھوڑے مسلمان تھے بدر کے میدان میں یا احد کے میدان میں، تو وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ایمان کے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بدر کے میدان میں مسلمان 313 اور غیر مسلم 1000 سے زیادہ، تو گویا کہ
آپ اگر دیکھیں تو ایک آدمی کے حصے میں تقریباً کوئی 3 آدمی آتے ہیں، گویا کہ ایک طرف ایک مسلمان ہے اور دوسری طرف 3.25 کافر ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی فتح مسلمانوں کو دی ہے، کافروں کو نہیں دی۔ تو اللہ کے ہاں تعداد یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑی تعداد والے لوگ صحیح ہونے چاہیے، خواہ اس دور میں یا آج کے دور میں۔ تو اس دور میں جو تھوڑی تعداد والے صحابہ کرام تھے، ایمان کے بڑے مضبوط لوگ تھے، ان کے ایمان کا مقابلہ وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج بھی اگر مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو حی بن اخطب یہ ابو سفیان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ ہم سب مل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے حملے کا یہ مقابلہ نہ کر سکیں، فوراً یہ ختم ہو جائیں۔ تو ابو سفیان نے غزوہ احد کی جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ اگلا جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ اسی احد والی جگہ پر ہوگا۔ تو اس نے پہلے ہی اس غزوے کے متعلق اس نے کہہ دیا تھا۔ تو گویا کہ ان کا جو ایک پلان تھا وہ وہاں تک ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ آگے جاری تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد پھر ہی سکھ کا سانس لینا ہے۔ تو ابو سفیان بہت خوش ہوا حی بن اخطب کی بات سن کر، اس نے کہا بالکل بہت اچھا ہے، ہم تمام مل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ تمام کے تمام لوگ تیار ہو جائیں، اس وقت ہم تمام قبائل مل کر مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو حی بن اخطب تھا، ابو سفیان کے بعد یہ بنو غطفان کے پاس گیا۔ بنو غطفان کے سردار کا نام تھا عیینہ بن حسن فرازی۔ اس کے پاس گیا تو جا کر کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو ہم اس وقت ایک کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم تمام قبائل کو جمع کر لیں تاکہ سارے قبیلے جمع ہو کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ اور اس نے کہا کہ ابو سفیان کے ساتھ میری ابھی ملاقات ہوئی ہے، ہمارا جنگی پلان ہو گیا ہے۔ تو قبیلہ غطفان کے جو سردار اور باقی لوگ تھے وہ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ شروع میں تیار نہیں ہو رہا تھا یہ عیینہ۔ پھر حی بن اخطب نے کیا کیا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تیار ہو جاؤ، خیبر کی جو کھجوریں ہیں نخلستان کی، یہ کھجوریں آپ کو ساری دے دیں گے۔ تو اس لالچ میں آ کر یہ عیینہ جو تھا یہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی اعلان کیا کہ تمام کے تمام لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سب نے مل کر مدینے پر حملہ کرنا ہے۔ اب 2 قبیلے یہ ہو گئے، ایک غطفان اور ایک ابو سفیان۔ اسی طرح یہ جو قریش کے لوگ تھے وہ بھی اس بات کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ ہر حالت میں کر رہیں گے۔ گویا کہ یہ 3 آپس میں مل گئے، قریش، بنو قریظہ اور بنو غطفان۔ یہ تینوں جب ملے تو مل کر ان کی جو تعداد بن گئی وہ تقریباً 10,000 کے قریب بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں پتہ چلا کہ 10,000 غیر مسلم ہم پر حملہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا کہ 10,000 لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا کیا جائے، ان کے حملے کو کیسے ناکام بنایا جائے، کیا ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر نکل کر کرنا چاہیے؟ تو ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی،
اگر ہم مدینے کی وہ جگہ جہاں سے یہ کوہ سطلہ جہاں سے انہوں نے آنا ہے، یہاں پر اگر ایک خندق کھود دیں تو یہ پھر یہاں نہیں آ سکیں گے۔ وہ ہے کہ جو باقی جگہ ہے وہاں سے تو یہ حملہ نہیں کر سکتے، تو صرف یہ جو سطلہ والی جگہ ہے اس کو اگر ہم روک دیں تو ان کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی کا جو یہ مشورہ تھا خندق کھودنے والا، یہ آج تک عرب کے اندر کوئی خندق نہیں کھودی گئی تھی، اور یہ پہلی خندق کھودی جا رہی تھی۔ اور اس سے پہلے فارس کے اندر وہاں کے جو بادشاہ تھے وہاں اس طرح ہوتا تھا، وہاں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودتے تھے، یعنی زمین کی اتنی کھدائی کرنا کہ اس کو پار کوئی نہ کر سکے۔ تو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا، تمام صحابہ نے بھی کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، اسی پر ہی کام کرنا چاہیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ ہم نے کل خندق شروع کرنی ہے، اور یہ سن 5 ہجری ہے۔ علامہ ابن سعد وہ اپنی کتاب طبقات میں فرماتے ہیں کہ سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوتا ہے، غزوہ احزاب۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح موسیٰ بن عقبہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سن 5 ہجری نہیں بلکہ سن 4 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آتا ہے، لیکن اکثر جو سیرت نگار ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا، یہ واقعہ ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں بھی احد کی لڑائی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اجازت نہیں دی۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، 15 سال نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ تاریخ کا اختلاف، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سن 5 ہجری میں یا سن 4 ہجری میں ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ کل ہم خندق کھودیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آئے اور جگہ خود متعین کی کہ اس جگہ پر کوہ سطلہ جو تھی یہاں پر یہ خندق کھودی گئی۔ وہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے دشمن کے پیچھے سے آنے کا خطرہ تھا، اور باقی جو جگہ تھی دائیں بائیں کی وہاں وہ خطرہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو 10 گز خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم ارشاد نہیں فرما دیا بلکہ اللہ کے نبی نے خود بھی خندق کھودی۔ آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر سوچیں کہ 2 جہاں کا امام الانبیاء، وہ نبی کہ جس کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ہے، تو وہ بھی اس خندق کھودنے میں خود شریک ہیں، خود کھود رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، ہم کھود رہے ہیں، آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ نہ کھودیں، آپ صرف ہماری نگرانی کریں، بس آپ ہمارے قریب رہیں، ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خندق کو کھودنے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ طبقات ابن سعد وہ فرماتے ہیں، علامہ ابن سعد کے 6 دن کے اندر وہ خندق کھود دی، 6 دن کے اندر۔ اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نہیں 6 دن نہیں بلکہ 20 دن میں یہ خندق کھودی گئی ہے، لیکن 6 دن پر تمام کا اتفاق ہے۔